احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں خاندان نبوی کے فضائل اور منافقت سے متعلق احادیث سے بھرا ایک دفتر موجود ہے، جسے ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو دنیا کی سب سے بڑی اور طویل کتاب ہوگی۔ یہ فضائل و منافقت کا مجموعہ ہے، کتابوں کے واقعات، کتابیں اور درس و اجتماع جو مسلمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ حالات و واقعات کے بارے میں جانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت کے چند منتخب واقعات پیش کیے جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر آئی اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 6 شعبان ہجری کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ وہ نام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین 2 آسمانی نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام ان کی پیٹھ پر سوار ہوتے تو آپ سجدے کو لمبا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی جو اللہ کی طرف سے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو خصوصی طور پر عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، کہ اس نے مجھے میرے بچوں کے بارے میں مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت کے لیے نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اسے پکڑ کر ایک ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور اسے چومتے ہوئے کہا کہ حسین میرے ساتھ ہیں اور میں حسین کے ساتھ ہوں، خدا اس سے محبت کرے۔ اس فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اعلان فرمایا کہ امام حسین سے محبت کرنا مومنوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے نسب سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد کو علی کے نسب سے پیدا کیا۔ وہ مسجد کی طرف نکلے اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ بیٹا سردار ہے، آپ کا تعلق روح زمین کے سب سے معزز خاندان سے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں میں صلح کرائے گا اور لڑائی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو بلند فرمائے اور حسین علیہ السلام آخرت اور دنیا میں
ان دونوں شہزادوں کا بچپن انتہائی غربت اور افلاس میں گزرا، باوجود علم کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ نے ہمیشہ غیب کے ذریعے ان کی مدد کی۔ چنانچہ روایت میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا، ماں جی کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ چند ہی لمحوں میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا، میں خاندان نبوی کا درزی ہوں، لڑکوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کپڑے لے لیے۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم ان کپڑوں کو جانتی ہو؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور ان کپڑوں کو لانے والا جبرائیل امین تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو ایک دن منبر پر تقریر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے اتر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد کا کوئی رکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا، پھر وہ رکن سے اترے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، میرے بیٹے جس نے تمہیں پڑھایا؟ یہ انہوں نے کہا، کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم ہمارے پاس آؤ تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے حضرت معاویہ سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہ دی، اس لیے واپس چلے گئے۔ بعد میں جب وہ حضرت عمر سے ملے تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن آیا، آپ مصروف تھے، لیکن آپ کے بیٹے ابن عمر نے مجھے اجازت نہ دی تو میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ عزت کا یہ تاج آپ پر ہے۔ ہمارے سر اللہ نے آپ کے خاندان کی برکت سے عطا کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین کے وظیفے کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک موقع پر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی، آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارے والد امیر المومنین ہیں تو یہ حسین کے دادا کی برکت سے ہیں، تو مجھے یہ سوچ دور کرنے دو آپ کے ذہن سے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شاعران کے خزانے کو مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غنیمت کے طور پر پیش کیا۔ اس بارے میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ناپا جائے۔ اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں سے صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے جن کے پاس امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لائق کپڑے نہیں تھے۔
चुनाचे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने लोगों को यमन के इलाके और यमन के गवर्नर की तरफ रवाना किया। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने लोगों को यमन के इलाके में यमन के गवर्नर की तरफ रवाना किया। ख़ास कीमती और खूबसूरत लिबास तैयार करके भेजने का हुक्म भेजा। लिबास वहीं से बनवाया गया और जब इन दोनों शहजादों ने पहना तो इस वक्त हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने इन्हें देखा और फरमाया कि अब मैं बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, अगर ये सच्चा वाक़या आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में आपको इस्लामी वाक़यात मिलते रहें। शुक्रिया।